الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الآية۔ حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اب جو باب شروع ہوگا وہ فضائل کا باب ہے۔ فضائل یعنی کس کس عمل کی کیا کیا فضیلت ہے، اس کے درجے کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس میں ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے باب فضل قراءۃ القرآن، قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ قرآن ہم سب جانتے ہیں ایک مقدس کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن سب چیزیں صرف اور صرف ہدایت کے لیے بیان کی گئی۔ جو بھی واقعات ہوں یا جن جن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، یہ سب چیزوں کو جاننے کے بعد اس کے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، یہ اصل چیز ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلا باب قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت۔ اس میں کوئی شک نہیں، آج ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ابھی بھی ہمارے ملکوں میں بہت غفلت اور بہت سستی ہے۔ ہم ہزار چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ رواہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، ریکمینڈ کریں گے اللہ کے پاس کہ یہ آدمی مجھے پڑھتا تھا، سمجھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش سے اس کو جنت نصیب کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ تو قرآن بندے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ اور بھی فضیلتیں دیکھیے، اسی صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یوتا یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما، کہ قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، قرآن کو اور ان لوگوں کو جو عمل کرتے تھے، بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اور خاص کر سورہ بقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی، مطلب پڑھنے والوں کی سپورٹ کریں گی، ان کے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اصرار اور تکرار کریں گی کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، اس لیے کہ یہ مجھے پڑھتے تھے۔
پہلے ہم چند صورتوں کی فضیلت سنتے ہیں، اس کے بعد اس فضیلت کے معنی اور مطلب کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ ایک اور حدیث سنیے جو بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اس سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا، جو قرآن کا طالب علم ہو یا قرآن کا عالم ہو۔ تو سمجھ کے دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان اس امت میں نہیں ہو سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ، کہ ایک آدمی اگر مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، یعنی تجوید کا بھی خیال رکھتا ہے، الفاظ صحیح ادا کرتا ہے، شوق سے بھی پڑھتا ہے، خواہش سے پڑھتا ہے، اور جیسا اس کا تلفظ ہے اس کے ساتھ پڑھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مع السفرۃ الکرام البررہ، تو ایسے ماہر آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اور ایک آدمی ہے جو زبان کی لکنت یا تتلاہٹ یا زبان کی تکلیف کی وجہ سے یا کسی غیر زبان کا ہو، عربی میں اتنی مہارت اسے نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا جسے کہتے ہیں، ہکلا کے پڑھنا بھی کہتے ہیں، تو ویسا آدمی بھی اگر پڑھتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو دو دو بار ادا کرنا پڑتا ہے اس کو کسی پریشانی کی وجہ سے، تو کہا گیا کہ اسے جو تکلیف ہوتی ہے نا پڑھنے میں، اس کے باوجود بھی وہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو دوگنا اجر دیں گے، ڈبل اجر۔ سوچ کر دیکھیے، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث، اور کون روایت کر رہی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ جو ماہر ہے اسے بھی مقام اور مرتبہ ہے، جو ماہر نہیں ہے لیکن شوق محبت ذوق سے ساتھ پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے، اٹک اٹک کے بھی پڑھتا ہے، تو اللہ اسے بھی ڈبل ثواب عطا فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، ایک مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کی مثال نارنگی سیب یعنی ایسے پھل کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ جو مومن پڑھتا ہے، کیونکہ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایمان مضبوط ہو، عمل بھی ہو، ساری چیزیں ہیں، تو قرآن بھی پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، تو اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی اور جس کا ذائقہ بھی ٹیسٹ بھی اچھا۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مومن کی مثال الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ مومن تو ہے، عمل تو کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال کَمَثَلِ التَّمْرَةِ، کھجور کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، فائدہ مند ہے، فائدہ اس کو ہو رہا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي یقرأ القرآن کمثل الریحانہ، دو مثالیں تو مومن کی ہوئی، تیسری مثال منافق ہپوکریٹس کی دی جا رہی ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال خوشبودار پودے کی طرح ہے کہ اسے صرف خوشبو تو ملتا ہے لیکن کوئی ذائقہ نہیں۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور منافق وہ جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، گویا ایمان بھی نہیں
نیکی بھی نہیں اور ساتھ ساتھ قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال کمثل الحنظلہ، تو اس کی مثال ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس کو اندرائن کہا جاتا ہے، ایسا پھل جس میں خوشبو بھی نہیں اور اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور وہ بالکل کڑوا ہوتا ہے، گویا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کو خوشبو بھی نہیں ملی، فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم سے ہر آدمی الگ الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر آدمی کو الگ الگ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر مومن ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو بہتر فائدہ، سب سے اچھا فائدہ۔ ایک اور حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جو قوم اس کو سمجھ کر پڑھے گی اور اس پر عمل کرے گی تو اللہ اس قوم کو بہت کامیاب کریں گے، اور جو سوچ کر پڑھ کر سمجھ کر نہیں پڑھتی ہے اس کو ذلیل کر دے گا، یعنی جو اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیثیں اور بھی ہیں جو قرآن کی فضیلت میں، بلکہ بہت سے احادیث ہیں، بہت سے علماء نے تو 40 حدیثوں کو بھی جمع کیا ہے جو قرآن پڑھنے کی فضیلت میں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورتوں کی فضیلت الگ ہے، آیتوں کی فضیلت الگ ہے۔ ابھی یہ صرف قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کرے کہ قرآن کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حصہ آپ پڑھیں گے، یہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک آدمی جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ دیا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ دن میں رات میں قرآن کی تلاوت بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے قیام میں، عبادت میں، دوسرے وقتوں میں کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ جس طرح اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، ویسا مجھے بھی توفیق عطا فرماتا کہ میں بھی قرآن پڑھوں، یعنی اچھی نیت ہے تو حسد جائز ہے۔ دوسرا وہ آدمی، رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے مال دیا کسی کو، فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس کو دن اور رات میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک آدمی اسے دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ کاش مجھے بھی اس کے جیسا مال دیا ہوتا تو میں بھی دل کھول کر اس کو خرچ کرتا۔ تو یہ 2 چیزوں میں معلوم ہوا کہ نیکی کے کام میں حسد درست ہے، غلط کام میں، غلط ارادے میں حسد جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ ساری حدیثیں سنی جس میں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جو شخص کے دل میں، جس شخص کے دل میں قرآن کا حصہ نہ ہو، وہ اس گھر کی طرح ہے جو گھر ویران ہو، ویران، خالی، خراب گھر، برباد ہونے والا گھر۔ تو اگر انسان کے سینے میں قرآن نہیں ہے تو اس کی مثال اس گھر کی طرح ہے۔ اور مشہور حدیث جو آپ بھی سنے ہوں گے کہ الفاظ، یہ جو فضیلت آئی پڑھنے کی، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کی 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ آدمی الف لام میم پڑھا تو اسے ایک نیکی ملے گی، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا الف لام میم 3 حرف کی 30 نیکیاں ہوئی۔ اللہ اکبر! تو قرآن کریم میں کتنے حرف ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ایک بار آدمی سوچ کر سمجھ کر عبادت کی نیت سے، شوق کی نیت سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے میں فضیلت رکھا ہے، اس نیت سے پڑھے تو اسے کتنی نیکیاں ملیں گی۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھنا چاہیے، بہت بڑی غلطی ہے۔ آدمی کو روزانہ کچھ نہ کچھ آیتیں، چند آیتیں ہی صحیح تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں سونے پر سہاگا، تفسیر اس کی پڑھتے ہیں اور بھی زیادہ فائدہ، اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں سے، خاص کر حفاظ، حافظ، ان لوگوں سے کہا جائے گا، یا جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اس سے کہا جائے گا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، درجے حاصل کرتے جاؤ، اور قرآن ایسے پڑھو جیسا تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، جلدی جلدی نہیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے، نہ زیادہ فاسٹ نہ زیادہ سلو، درمیانی طریقہ پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تم پڑھتے جاؤ، جہاں تک تم قرآن پڑھو گے وہاں تک تم کو درجہ ملے گا، تمہاری آخری آیت جہاں ہوگی وہی تمہارا آخری مقام بھی ہوگا۔ اللہ اکبر! امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اس کے ترجمہ کرنے والوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک دعا کی ہے، جعلنا اللہ منہم، اللہ ہم سبوں کو اس میں بنائے کہ ہم قرآن پڑھیں، یاد کریں، اور جتنا یاد ہو اس دن پڑھیں اتنا ہی زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل کریں۔ تو یہاں تک چند حدیثیں بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں کہ صرف عربی پڑھیں گے تبھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نیکی ہے، لیکن اگر سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے 3 حقوق ہیں: پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ اچھا، ایک آدمی ہے جو کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تبھی میں پڑھوں، ہاں پڑھنا چاہیے، لیکن عمل کرتا ہے تو کامیاب ہے۔ یعنی عربی سمجھ نہیں رہا ہے لیکن عمل تو کر رہا ہے جو اس میں ہے، سن لیا کہیں بیان میں، تقریر میں، یا اپنی زبان میں سن کر کے عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 چیزیں تو بہت ضروری ہیں قرآن کے لیے، لیکن سب سے پہلا پڑھنا۔ یاد رکھیے، اللہ نے جو زبان دی ہے، یعنی زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہے، وہ لینگویج نہیں، ٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس زبان سے ہم دن بھر بولتے ہیں، بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ایک سوال کر دے کہ بندے میں نے تجھے زبان دی تھی، تو نے سب کچھ پڑھا لیکن میری کتاب نہیں پڑھا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا اس زبان کا شکریہ کیا ہوا جس سے ہم ہمیشہ کام میں لاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو پڑھنا ہے نہیں پڑھے تو اللہ کا ہم کیا حق ادا کریں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے؟ تو یہاں تک مطلق قرآن پڑھنے کا ثواب بتلایا گیا کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے، وہ پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا اور بھی قرآن کا حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن پڑھنے کی، ہر دن تلاوت کرنے کی، گھر میں تلاوت کرنے کی، مسجد میں تلاوت کرنے کی، چلتے پھرتے سفر میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔